بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ عمان نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ناقص مکمل لاک ڈاؤن میں 24 جولائی تک توسیع کر دی ہے، جس کے دوران دن کے اوقات میں تمام کاروباری سرگرمیوں اور لوگوں اور گاڑیوں کی آمد و رفت پر مکمل پابندی ہوگی۔ مکمل لاک ڈاؤن عید کی چھٹیوں میں بھی نافذ رہے گا۔ عرب نیوز کے مطابق کورونا پر قابو پانے کے لیے قائم سپریم کمیٹی نے قبل از فیصلہ کیا تھا کہ عید کی نماز سے قبل روایتی بازار اور دیگر اجتماعات پر پابندی ہوگی۔ عید کے اجتماعات عید کی مبارکباد دینے کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہونے اور اجتماعی طور پر عید منانے پر بھی پابندی ہوگی۔ حکام نے رات کے اوقات میں کاروباری اداروں کی بندش اور گاڑیوں اور رہائشیوں کے گھومنے پر عائد پابندی میں بھی توسیع کر دی ہے۔ تاہم اس پابندی کا اطلاق عید کے 3 دنوں میں نہیں ہوگا۔ سرکاری خبر رساں ادارے اونا کے مطابق شام 5 بجے سے اگلے دن صبح 4 بجے تک کاروبار پر پابندی ہے۔ سعودی عرب میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے گزشتہ ہفتے اقامہ قوانین کی خلاف ورزی اور دراندازی پر 17,000 سے زائد افراد کو حراست میں لیا ہے۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق آپریشن کلین اپ کے دوران 7,500 اقامہ قوانین اور 9,300 سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کو حراست میں لیا گیا۔ زیر حراست افراد میں 1,100 لیبر کی خلاف ورزی کے مرتکب بھی شامل تھے۔ سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں میں 38% یمنی، 55% ایتھوپی اور 7% دیگر قوموں کے افراد شامل ہیں، جبکہ مملکت کی سرحد غیر قانونی طور پر عبور کرنے والے 24 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ 8 سعودی شہریوں کو بھی گرفتار کیا گیا جو غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو پناہ اور روزگار مہیا کرتے تھے۔ سعودی عرب میں ٹرانسپورٹ کمیٹی کا کہنا ہے کہ جدہ اور مدینہ منورہ سے حرمین ٹرین کے ذریعے عازمین کے قافلوں کی مکہ مکرمہ آمد کا آغاز ہو گیا ہے۔ قبل از دیگر شہروں سے جمعہ کے روز فضائی راستوں سے عازمین حج کی آمد کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ٹرانسپورٹ کی جنرل کمیٹی کا کہنا ہے کہ حرمین ٹرین کے ذریعے 187 عازمین کا پہلا قافلہ مکہ مکرمہ میں الرسیپا ریلوے اسٹیشن پر پہنچا، جنہیں مخصوص بسوں کے ذریعے مسجد حرام میں پہنچایا گیا۔ ٹرانسپورٹ کمیٹی کا کہنا ہے کہ عازمین کو مسجد حرام لانے کے لیے تمام مقررہ احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جا رہا ہے۔ ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے فراہم کی جانے والے بسوں کو بھی مکمل سینیٹائز کیا جاتا ہے تاکہ عازمین کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہ محفوظ طریقے سے فریضہ حج ادا کرے۔ واضح رہے کہ اس سال 60,000 افراد فریضہ حج ادا کر رہے ہیں، جن میں سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی دونوں شامل ہیں۔ عازمین حج کو مختلف اسٹینڈز سے مکہ مکرمہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ جدہ سے خصوصی بسیں اور ٹرین سروس کی سہولتیں فراہم کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مملکت کے مختلف شہروں سے سنیچر کی صبح عازمین حج کی بڑی تعداد جدہ ایئرپورٹ پر پہنچی ہے، جنہیں مکہ مکرمہ لے جایا گیا۔ مختلف شہروں سے آنے والے عازمین کا جدہ ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں شہری دفاع کی جانب سے محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ رواں ہفتے متوقع بارش کے دوران شہری اور مقیم غیر ملکی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے محکمہ شہری دفاع کے حوالے سے مزید کہا کہ مملکت کے مختلف شہروں میں اتوار سے جمعرات تک بارش کا امکان ہے۔ جیزان، عسیر اور نجران، اس میں بعض مقامات پر تیز جبکہ کہیں ہلکی بارش کا بھی امکان ہے، جس کا سلسلہ جمعرات تک جاری رہے گا۔ بارش کے دوران تیز ہوائیں چلنے کی بھی توقع ہے، جبکہ نشیبی علاقوں میں بھی برساتی پانی سے سیلابی کیفیت پیدا ہونے کا امکان ہے۔ شاہراہوں پر سفر کرنے والے خصوصی طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ شہری دفاع کا مزید کہنا ہے کہ ہفتے کے دن سے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ ریاض اور مشرقی ریجن تک پھیلنے کا امکان ہے۔ مکہ مکرمہ اور الباحہ ریجن کے بعض علاقوں اور مشاعر مقدسہ میں بھی درمیانی درجہ کی بارش کی توقع ہے۔ شہری دفاع کا مزید کہنا ہے کہ ہفتے کے دن سے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ ریاض اور مشرقی ریجن تک پھیلنے کا امکان ہے۔
مکہ مکرمہ اور الباحہ ریجن کے بعض علاقوں اور مشار مقدسہ میں بھی درمیانی درجے کی بارش کی توقع ہے۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔